حدیث نمبر 589 589 عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعى زیدا وجعفرا وابن رواحہ. چلیے آپ حضرات کے بارے میں لکھیے. تین افراد آ گئے ہیں یہاں پر. زید ایک ہے، جعفر ایک ہے، اور ابن رواحہ ایک ہے. ابن رواحہ جو تیسری شخصیت ہے ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. زید اور جعفر کے بارے میں لکھنا ہے. زید کون ہے صاحب؟ آپ کا نام ہے زید بن حارثہ. زید بن حارثہ الکلبی. زید بن حارثہ الکلبی. یہ بچپن میں ان کو کیا کہتے اٹھا لیا گیا تھا اور بازار میں کسی جگہ پر بیچ دیا گیا تھا. بہت کم عمر تھے، بالکل بچے تھے. ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور بیچ دیا گیا تھا. تو وہاں پہ حکیم ابن حزام، جن کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں، حکیم ابن حزام جو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی بھی ہوتے ہیں رشتے کے، تو وہ جو ہے انہوں نے خریدا اور انہوں نے لا کر ام المؤمنین خدیجہ کو دیا. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ غلام ہو گئے نا، اس زمانے میں خریدا جاتا تھا تو خرید لیے تھے. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بچہ گفٹ کر دیا. تو گفٹ کر دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلیو نہیں بنایا، بیٹا بنا لیا تھا. بیٹا بنا لیا تھا، یعنی اتنا بیٹا، اتنا پکا بیٹا بنا لیا تھا کہ عرب میں اس زمانے میں زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کو. زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید بن محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دور کے رشتہ داروں کے ذریعے ادھر سے ادھر سے خبر پہنچتی ہے کہ زید تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے. تو ان کے جو والد ہے حارثہ، جن کا نام ہم لکھے، حارثہ اور ان کے بھائی دونوں مل کے، یعنی ابا اور چچا دونوں مل کے اپنے بیٹے کو واپس لینے حضور کے پاس آتے. اب قاعدے کے حساب سے تو ان کا سلیو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، لیکن یہ لوگ آتے اور مسجد میں یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد میں، اور ملاقات ہوتی وہاں پر، اور ملاقات ہو کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارا بیٹا اگر آپ مناسب سمجھے تو جو بھی آپ فدیہ پیسے کہتے ہم دے دیتے، ہمارا بیٹا ہم کو واپس دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ لوگ کی مرضی، بیٹے کی مرضی، بیٹے کو میں بلا لیتا ہوں، وہ اگر آپ لوگ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بچے رہتے ان کو بلا کے بولتے کہ دیکھو آپ ان کو پہچانتے کیا؟ تو بولتے ہاں یہ تو میرے ابا ہے اور یہ تو میرے چچا ہے، میں تو ان کو پہچانتا ہوں. پہچان لیتے. تو اس کے بعد بولتے ہیں دیکھو بیٹے آپ کی مرضی، آپ چاہے تو میرے ساتھ رہ سکتے، چاہے تو یہ لوگ کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو زید بولتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر میں کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو ان کے ابا بولتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ ایک آزاد، ایک اچھے خاندان میں پلنے اور آزاد آدمی کی طرح جینے کے بجائے تو غلامی کو چوائس کر رہا ہے کہ محمد کا غلام بن کے رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام بن کے رہنا چاہتا ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس ذات کے اندر وہ کچھ دیکھا ہے کہ میں روئے زمین پہ ان کو چھوڑ کر کسی انسان کے ساتھ نہیں جا سکتا، خلاص میں ان کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا بس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ لوگ عرض کرتے دیکھو یا رسول اللہ ہم تو لینے آئے تھے، پھر آپ اب بچہ ہی نہیں آنا چاہ رہا تو کیا کر سکتے، ذرا ان کا خیال رکھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا مت سمجھو، یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو پورے زمانے میں شہرت تھی، زید بن محمد آپ کو کہا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دیا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہو سکتے. جی ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایز اے فادر نیم جوڑنے پر پابندی لگا دی. ان کی پرورش کر سکتے ہیں، ان کو بیٹا بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فادر نیم بول کر آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے نسب چینج ہو جاتا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تو پھر ہاشمی ہو جائے گا جی، اور یہ خاندان تو الکلبی ہے جی، تو یہ انساب میں اونچ نیچ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اس کے بعد سے پھر آپ کا نام زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوئی تو اس وقت یہ گھر میں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دین اسلام پیش کیے تو ام المؤمنین خدیجہ اور مولا علی علیہ السلام اور حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ سب اسلام گھر میں قبول کر چکے تھے. بعد میں اسلام باہر بھی آیا. ٹھیک ہے، ساری جنگوں میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. اور جنگ مؤتہ، غزوہ مؤتہ میں سن 8 ہجری کو
سن 8 ہجری غزوہ مؤتہ میں آپ شہید ہو گئے، جس کا یہ حدیث شریف میں ذکر ہے، سن 8 ہجری میں آپ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شخصیت اس کے اندر کیا ہے؟ سن 8 ہجری بول دیا نا میں، وفات، شہادت۔ دوسری شخصیت اس کے اندر ہے جعفر۔ یہ جعفر کون ہے صاحب؟ جعفر الطیار، سنے ہوں گے نا یہ نام۔ ایک تو امام جعفر ہے، امام جعفر الصادق، یہ امام جعفر الصادق نہیں، امام جعفر صادق تو بہت بعد کے ہیں، یہ جعفر الطیار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے بڑے بھائی۔ مولا علی علیہ السلام کے ٹوٹل 4 بھائی، بڑے بھائی کا نام، سب سے بڑے بھائی کا نام طالب، دوسرے بھائی کا نام عقیل، تیسرے بھائی کا نام جعفر، اور چوتھے بھائی کا نام مولا علی، ٹھیک ہے، علی ابن ابی طالب، یہ 4 بھائی ہے۔ تو یہ جعفر ہے، یعنی تیسرے بھائی ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام سے 10 سال بڑے ہے۔ آپ کا نام ہوتا جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب الہاشمی، جو مولا علی کا نام ہے وہی نام ہوگا، علی کی جگہ جعفر لگانا ہوگا، جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب، یا عبد المطلب اردو کے حساب سے، الہاشمی، جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب الہاشمی۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس وقت جو لوگ تھے نا، اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ تک، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ شبیہ جعفر تھے۔ شبیہ یعنی فیس ایک دم ملتا ہوا، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ویسے لگتے تھے آپ۔ حضرت جعفر اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ شباہت تھی، چچیرے بھائی بھی ہوتے تھے اور بہت زیادہ چچیرے تائرے بھائی ہوتے تھے اور بہت زیادہ شباہت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ مکہ مکرمہ سے اور افراد کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے، اور سوڈان، حبشہ، وہ ایتھیوپیا، اریتریا، وہ جو علاقہ ہے سرزمین حبشہ کا، وہاں پر رہ گئے تھے۔ وہاں سے پھر پلٹ کے جب آئے تو جنگ خیبر کے بعد پہنچے تھے آپ، جنگ خیبر یعنی 5 ہجری، یعنی کافی طویل عرصہ حبشہ میں گزارے اور وہاں پر آئے، اور جنگ خیبر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیت کر، جنگ خیبر سنیں نا آپ، یہود سے جو جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ خیبر میں فتح کر کے جب واپس ہوئے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ بھی تشریف لا لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے یہ فرمائے تھے کہ میں اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کس چیز سے زیادہ خوش ہوں، جنگ میں فتح حاصل ہونے سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر آ گیا اس لیے زیادہ خوش ہوں، دونوں خوشیوں میں زیادہ خوشی کس سے ہو رہی ہے مجھے اندازہ نہیں، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ اور جنگ خیبر کے بعد، جنگ خیبر 5 ہجری نہیں، 6 کو صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 اور 7 ہجری کے درمیان تشریف لائے، اور 8 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ جو ہے جنگ مؤتہ میں گئے، جنگ مؤتہ میں ایز اے قائد گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تھے جنگ کے لیڈر، آرمی چیف جو ہے سب سے پہلے لیڈر ہوں گے زید بن حارثہ، اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب کمانڈ سنبھالیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کمانڈ سنبھالیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیچر دیکھ رہے تھے اس لیے فرما رہے تھے، تو یہ 3 کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، اور ایسے ہی ہوا، زید شہید ہو گئے، زید کے بعد جعفر طیار جو ہے، آپ جعفر الطیار کہتے ہیں، طیار اڑنے والا، جعفر الطیار اڑنے والا جعفر، یہ بھی کہتے ہیں جعفر ذو الجناحین، 2 پروں والا جعفر۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جنگ مؤتہ میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں علم تھا، کیونکہ آپ چیف تھے تو آپ کے ہاتھ میں فلیگ تھا، تو آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تھا جنگ میں، وار ایسا ہوا تھا کہ ہاتھ کٹ گیا تھا، تو ایک ہاتھ گر گیا تھا تو دوسرے ہاتھ میں تھما لیے تھے، اور جب دوسرا ہاتھ کٹ گیا تھا تو اس طرح سے یہ گردن میں اس طرح سے پکڑ لیے تھے جھنڈے کو، اور اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو دونوں ہاتھ کٹ کے جس وقت شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ 2 ہاتھوں کٹنے کے انعام میں جنت میں 2 پر دیے ہیں، کہ سب لوگ جنت میں چلتے، اور میں نے دیکھا کہ جعفر جو ہے جنت میں 2 پروں سے اڑ رہے ہیں، فرمائے، تو اس لیے ان کو ذو الجناحین کہتے ہیں، 2 پر والے جعفر یا اڑنے والے جعفر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھائی ہے، اور آپ کی بھی شہادت غزوہ مؤتہ یعنی سیم تاریخ 8 ہجری کو، زید، جعفر اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں کی شہادت 8 ہجری کو ہوئی، ٹھیک ہے۔
تھوڑا تفصیل زیادہ ہو گئی، تیزی سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعا زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان یأتیہم خبرہم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہتے ہیں، نعی کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کسی کے انتقال ہونے پر کیا بولتے ہیں؟ یعنی غم کی خبر دینا اور غم کا اظہار کرنا، یہاں پر کیا لکھیں؟ بتا دیا لکھیں صرف۔ بہرحال کوئی غمگین خبر دینے کے لیے نعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ تو حضرت زید بن ثابت اور حضرت جعفر الطیار اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم جو جنگ مؤتہ میں لڑ رہے تھے، وہاں سے ان کی خبر آنے سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی شہادت کی خبر یہاں پر مسجد میں سنا دی تھی۔ ابھی جنگ کے میدان سے کوئی آدمی آیا نہیں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہتے ہیں، ان کی شہادت کی خبر سنا دیا۔ فقال، اس طرح سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اخذ الرایۃ زید فاصیب، اس وقت جھنڈا، اسلامی لشکر کا جھنڈا زید نے اٹھایا اور وہ اس وقت شہید ہو گیا۔ ثم اخذ جعفر فاصیب، پھر کچھ دیر بعد فرماتے ثم اخذ جعفر فاصیب، اب اس کے بعد جعفر نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، پھر وہ شہید ہو گیا۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ اب اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، پس وہ بھی شہید ہو گیا۔ وعیناہ تذرفان، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں آنکھ بہہ رہی تھی، آنسو مبارک جاری تھے۔ حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی عطا فرمایا۔ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، تینوں شہید ہونے کے بعد اب چوتھے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے یہ جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیے۔ کون ہے صاحب وہ اللہ کی تلوار؟ خالد ابن الولید سیف اللہ، خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان اپنے ہاتھ میں لیے تھے اور اسلامی لشکر کو وہاں سے کامیاب طریقے سے محفوظ واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کو امام بخاری اور امام نسائی اور احمد بن حنبل نے روایت کیا۔